بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ آج تکمیل کو پہنچا۔ تحریک لبیک کے سربراہ محترم سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ ان کے ہزاروں کارکنوں کو رہائی مل گئی، ان کے مقدمے ختم ہو گئے، 4 شیڈول سے ان کے نام نکال دیے گئے۔ تحریک لبیک پر جو پابندی آئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، کالعدم تھی اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کالعدم جماعت کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے اور اس سے پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے، اور ان کے طفیل یہ خصوصی کرم ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے سانے سے قوم بچ گئی، بہت بڑی تباہی اور خونریزی سے قوم بچ گئی، اور یہ ایک اچھا معاہدہ طے پا گیا اور اس پر الحمدللہ عمل ہو گیا۔ اس میں جہاں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی کی استقامت کو دخل ہے، انہوں نے بڑے استقامت کے ساتھ مصائب کو جھیلا ہے، 7 مہینے کی قید کاٹی ہے۔ جہاں اس معاہدے کے اندر اور اس کامیابی کے اندر ان کے کارکنوں کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے شہادت کے جام نوش کیے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، وہاں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کی تمام مذہبی قوتوں نے بھی سپورٹ کیا اور ان کی اس مشن کے اندر ان کی مدد کی۔ جمعیت علماء پاکستان نے جب یہ دھرنا جاری تھا ہنگامی طور پر اپنا اجلاس بلایا، اور اجلاس بلا کر اس کی حمایت کی، ان کے دھرنے کی، ان کی مطالبات کی۔ اس کے فوراً بعد میں نے ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس طلب کیا، جو کہ پاکستان کی 30 مذہبی بڑی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، اور اس 30 جماعتی اتحاد نے لبیک کی تمام مطالبات کی حمایت کی اور حکومت پر زور دیا کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے، تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ حالات نازک سے نازک تر ہوتے چلے گئے تو اہل سنت والجماعت کی جو بڑی تنظیمیں ہیں، ان کے سربراہان اور جو بڑے آستانے ہیں، ان کی سجادگان اسلام آباد میں جمع ہوئے، جس کے اندر میرے علاوہ حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب، حضرت صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، پیر عبدالخالق بھرچولی شریف، صاحبزادہ حافظ حامد رضا سیالکوٹ والے، حضرت پیر خالد سلطان صاحب، سرورت اعزاز قادری صاحب، پیر نظام سیالوی صاحب، حضرت سلطان احمد علی صاحب، پیر قاسم سیالوی صاحب، پیر میاں جلیل شرق پوری صاحب، خواجہ غلام قطب فرید صاحب، پیر حبیب احمد عرفانی صاحب، مخدوم عباس بنگالی صاحب، حضرت ضیاء نور صاحب، مولانا وزیر القادری صاحب، یہ سب حضرات جمع ہوئے، اور ان کی سرپرستی کئی میٹنگوں کے اندر حضرت قبلہ حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ بھی فرما رہے تھے، جو بھی کئی میٹنگوں میں شریک رہے اور اپنے مشوروں سے نوازتے رہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا ایک نمائندہ وفد تھا، جس نے 3 دن اور 3 رات مسلسل اسلام آباد میں رہ کر پاکستان کے صدر محترم سے ملاقات کی، عارف الوی صاحب سے، اس مسئلے پر پاکستان کے وزیر اعظم سے کئی گھنٹے ملاقات رہی، جو کیبنٹ کے اہم وزراء ہیں ان سے علیحدہ ملاقاتیں رہیں، جو اہم اداروں کے سربراہان ہیں ان سے علیحدہ ملاقاتیں رہیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر اس وفد نے یہ ان پر واضح کیا کہ یہ جو دھرنا دینے آئے ہیں یہ کسی سیاسی مسئلے پر نہیں آئے، یہ تو صرف عاشقان مصطفیٰ ہیں جو ناموس رسالت کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ نے
جیسا کہ آرڈر کر دیا ہے کہ رینجرز کو گولی چلانے کا آرڈر کر دیا ہے، یہ تو عاشقان مصطفیٰ سینے کھول کھول کر گولیاں کھائیں گے، اور کتنے لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے؟ تو یہ مسئلہ گولیوں سے حل نہیں ہوگا اور طاقت سے حل نہیں ہوگا، اس کو تو مذاکرات کے ذریعے آپ طے کریں۔ بلکہ جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو مثال دی کہ میں نے کہا بھٹو صاحب کے دور کے اندر جب تحریک نظام مصطفیٰ میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے چلائی تھی، تو اس وقت بھی عالم یہ تھا کہ لوگ سینے کھول کر گولیاں کھا رہے تھے، اور جب یہ حال دیکھا تو 3 بریگیڈ فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا عاشقان مصطفیٰ۔ میں نے کہا اب بھی یہ ہوگا، آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ گولیوں سے مسئلہ حل ہوگا، گولیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہماری کوششیں بھی، اور ایک کمیٹی تشکیل دی تھی حکومت نے، اس کی کوششیں بھی جس میں شاہ محمود قریشی اور دیگر وزراء شامل تھے، ان کی کوششیں الحمدللہ برابر ہوئیں اور ایک معاہدہ طے پایا الحمدللہ۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے جو اس معاہدے کا اعلان کیا، اس معاہدے کے اعلان کے اندر ان تمام مشائخ اور علماء کا نام لے کر ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ اس معاہدے پر ہم پہنچے ہیں اور اس معاہدے کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اس کے رحمت اور حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ایک بہت بڑا ایک سانحہ رونما ہونے والا تھا، جس سے پاکستان کی قوم بچ گئی اور ایک اچھا معاہدہ ہوا اور الحمدللہ اس معاہدے پر عمل ہو گیا۔ میں اس کامیابی پر ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو جنہوں نے اس میں کوشش کی، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ صاحبزادہ سعد حسین رضوی کو قلب کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، ان کی اور ان کے کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی شورا کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی استقامت سے اور جن کی قربانیوں سے اور ان مشائخ اور علماء کی فہم و فراست سے الحمدللہ یہ مسئلہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اب میری گزارش یہ ہوگی دونوں فریقوں سے، حکومت سے بھی اور ٹی ایل پی کے رہنماؤں سے بھی، کہ وہ اس معاہدے پر عمل پیرا رہیں، اور ابھی تک تو ظاہر نہیں ہوا کہ معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے اندر اور کیا شرائط تک کے گئے تھے، لیکن جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس پر دونوں فریق عمل کریں۔ بعض وزراء کے بیانات آ رہے ہیں بڑے اشتعال انگیز، جو اس معاملے کو شاید پھر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان وزراء کو لگام دیں، اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے تو اس کو خراب کرنے کی وہ کوشش نہ کریں۔ اسی طرح میں ٹی ایل پی کے رہنماؤں سے بھی کہوں گا کہ یہ غور کریں آپ کی اس معاہدے پر ہم کس طرح پہنچے۔ یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک کالعدم کو کالعدم کر دیا گیا ہے، اور کالعدم ہونے کے اس کے کالعدم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اور کارکن ہزاروں کی تعداد میں رہا ہو گئے ہیں۔ تو یہ صرف اتحاد کی بدولت ہوا ہے۔ تمام پاکستان کی مذہبی قوتیں آپ کی پشت پر تھیں، جس کی وجہ سے یہ آج آپ نے دن دیکھا ہے۔ تمام اہل سنت کی قوتیں آپ کی پشت پر تھیں، جس کے وجہ سے آپ کو اور ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو، جو ہماری آپ کی سب کی خواہش ہے، اور امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ نعرہ تھا کہ ہمیں تخت پر دین کو لانا ہے، تو دین پر تخت ایک آدمی کے یا ایک تنظیم کے کرنے سے نہیں آئے گا، اس کے لیے بڑی بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے قوت بنے گی انشاءاللہ، اور پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ میں کہوں گا ٹی ایل پی کے رہنماؤں سے کہ اس حالات جو پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح یہ اللہ نے کامیابیاں عطا کی ہیں، اس پر آپ غور و فکر کر کے تمام مذہبی قوتوں کو یکجا کریں، اور پاکستان کے اندر جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ابھی جو بل منظور ہوئے ہیں اس کے اندر ایک بل منظور ہو گیا ہے گھریلو تشدد کا بل، امتناع تشدد کا بل، جو سراسر اسلام کے خلاف ہے اور دین کے خلاف ہے۔ اس قسم کے پتہ نہیں کتنے قوانین یہاں منظور ہو چکے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا سب کا مشترک یہ موقف ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اسلام کا بول بالا کریں گے، نظام مصطفیٰ کا بول بالا کریں گے۔ تو آئیے اس کے لیے مل کر کوئی راہ عمل طے کریں، اور پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے مل کر جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ
میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مل کر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔